بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں تم نے غور کیا؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ تم جنہیں پکارتے ہو یہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے ارادہ کر لے تو کیا جنہیں تم پوجتے ہو وہ اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ اے رسول کہہ دیجئے میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے اور توکل کرنے والے تو بس اسی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ جو انسان کے ذمے کام کرنا ہے وہ کرے، اپنی محنت کرے اور پھر اس کے نتیجے کو خدا کے سپرد کر دے۔ جس کو یہ صفت عطا ہو گئی جتنی وہ اتنا طاقتور ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا توکل کی صفت رکھنے والا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے، اس معنی میں کہ بڑی سے بڑی چیز اسے ٹینشن میں لے کے نہیں آتی۔ اس کا ایمان کیا کہتا ہے اس کو کہ تو نے اپنی محنت کر دی، اب نتیجے تو خدا نے دینے ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ تیرا نتیجہ دنیا میں دے دے، وہ تیرا نتیجہ بعد میں دے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ تو سیو ہو گیا، اب وہ تجھے یہاں دے دے یا تجھے وہاں دے دے۔ جو مومن ہے وہ اللہ پہ بدگمانی نہیں کرتا، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹینشن فری۔ اے رسول کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، یعنی اپنے کاموں کے نتائج کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ توکل یعنی وکیل بنا دینا کہ یہ تو اتنا میرے بس میں تھا، اب تو میرا وکیل ہے، اے اللہ اب تو میرا وکیل ہے۔ اور قرآن نے بار بار کہا اے رسول آپ ان کے وکیل نہیں بن سکتے، آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں، آپ کو ہم نے دے کے ہدایت بھیجا، جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ یہ نہ مانے اور آپ مثلا کوئی ان کی وکالت کرے۔ جو مان لے وہ پھر آپ کا ساتھی ہے، جو نہ مانے آپ اس کے وکیل نہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن کی آئندہ کی خبر ہے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے رسول اللہ کے چند ساتھی مکے کے کمزور ترین لوگ مثلا ظاہری اعتبار سے مار کھا رہے ہیں، ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں اور امید ہی نہیں ہے کہ یہ دین مثلا، البتہ مومنوں کو امید تھی لیکن ظاہر میں دیکھنے والے کو کہ یہ کمزور سی جماعت، یہ چند افراد یہ کوئی فتح پا لیں گے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مذاق اڑاتے تھے ایسی باتوں کو۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے قاطعانہ طور پر، کوئی نرمی اور شک والے لہجے میں نہیں، کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ جو تم کر رہے ہو، میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں، بہت جلد جان لوگے۔ یہ یقین سے کہا جا رہا ہے، کیا جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ یعنی تم دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور دائمی عذاب بھی تمہارے لیے آخرت میں ہوگا۔ اور دنیا میں اللہ نے رسوا کیا ان کو، جو رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا
رسول اللہ کو عزت بخشی، مکہ فتح ہوا، یہ ذلیل ہوئے سارے جو رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے وہاں پہ فرمایا تھا آج تمہارے سارے عہد جاہلیت کے، تمہارے خاندانی تکبر کہ میں فلانا ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، میرا قبیلہ یہ ہے، تمہارے غرور تکبر، ساری تمہاری باتیں آج میرے جوتے کے نیچے، میرے پیر کے نیچے. اور وہ سارے سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے، سارا کچھ رسول اللہ کو تنگ کرنے والے. کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے. کہ رسوا کرنے والا عذاب مراد دنیا کا عذاب ہے، اور دنیا کی رسوائی، اور عذاب مقیم یعنی قائم رہنے والا آخرت کا عذاب ہے. صدق اللہ العلی العظیم.